بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت اپنی دکھ بھری کہانی بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کام کاج کر رہی تھی، میرا چھوٹا سا 7-8 سال کا بچہ وہ باہر سے آیا، الماری کے اندر ایک بڑا قیمتی تحفہ پڑا ہوا تھا، پتھر کا تھا، وہ اسے کھیلنے لگا، اچانک وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، نیچے گرا اور فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ بہت بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے شدید غصہ آیا، میں نے اسے بری طرح ڈانٹا اور میرے منہ سے یہ بد دعا نکلی کہ اللہ کرے تیرے اوپر دیوار گرے اور تیرا جسم بھی، تیری ہڈیاں بھی کرچی کرچی ہو جائیں۔ بات ذہن سے محو ہو گئی، بچہ پروان چڑھتا گیا، باقی بچوں سے وہ زیادہ نیک تھا، خوبصورت تھا، بڑا ذہین تھا۔ اس نے تعلیم مکمل کی، گریجویشن کی، پھر اسے ملازمت مل گئی۔ میں اس کی شادی کے بارے میں سوچ بچار کر رہی تھی، لڑکی دیکھ رہی تھی۔ ہمارا ایک میرے خاوند کے اجداد کا ایک گھر تھا، پرانا گھر۔ پروگرام یہ بنا کہ اسے مسمار کر کے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اسی بیٹے کو لے کر وہ اس مکان پر گیا، مزدوروں کو بلایا گیا، اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ اچانک میرا بیٹا مکان کے اندر گیا، مکان پرانا تھا، دیوار گری، اس کی چیخ سنائی دی اور اس کے بعد اس کی آواز دب گئی۔ میرا خاوند اور مزدور دوڑ کے گئے، دیکھا تو وہ دیوار کے نیچے دب چکا تھا۔ بڑی مشکلوں سے دیوار ہٹائی گئی تو اس کے نیچے سے اس کی جو میت، اس کی جو جسم برآمد ہوا، وہ زندہ تو تھا مگر اس کی حالت بڑی خستہ تھی۔ ایمبولنس میں ڈال کے بڑی مشکل کے ساتھ اسے ہاسپٹل میں ICU میں منتقل کیا گیا۔ میرے خاوند نے مجھے اطلاع دی، جو ہی میں نے یہ بات سنی میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا، میں ہاسپٹل کی طرف دوڑی، مجھے بار بار اپنی وہ بد دعا یاد آ رہی تھی۔ میری بد دعا آسمان تک پہنچ چکی تھی، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئی تھی، اور میرا بچہ اب موت و حیات کی کشمکش میں تھا۔ میں کبھی بے ہوشی کے مجھ پر دورے پڑتے، اسی حالت میں بے ہوشی اور ہوش کے درمیان پہنچتے پہنچتے میں ہاسپٹل پہنچی۔ میں نے اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب میں سامنے گئی تو اس کی جو حالت تھی وہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ میں نے کہا کاش میں نے اس حالت میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھا ہوتا، کاش میں نے اسے بد دعا نہ دی ہوتی، کاش میں گنگی ہوتی۔ مولا کریم اس کو دوبارہ ٹھیک کر دے، یہ گھر کے سارے برتن توڑ دیتا، ہر چیز توڑ دیتا، میں اس کو کبھی کچھ نہ کہتی، مگر اب کاش کا وقت بھی گزر چکا تھا، اب کاش 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 کہنے کا وقت بھی نہ رہا تھا۔ میں دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی، میں بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی روح پرواز کر گئی۔ میری بد دعا کا عملی ثبوت میرے سامنے تھا، میرا بیٹا میت میں بدل چکا تھا، میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں نے اپنی زبان سے، اپنی جلد بازی سے، اپنے غصے سے اپنا لخت جگر ضائع کر دیا تھا، کھو دیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ آپ کو یہ سنانے کا مقصد، ہم بھی والدین ہیں، ہمیں بچوں کے ساتھ غصہ ہوتے وقت کسی بھی حالت میں انہیں بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ حضرت عبد المالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی۔ آپ نے کہا کہ تو نے اپنے بیٹے کو بد دعا تو نہیں دی؟ اس نے کہا دی ہے۔ تو آپ نے ناگواری سے کہا کہ چلے جائیے، آپ نے اپنے بیٹے کو ضائع کر دیا ہے، اب وہ کبھی نہیں سنور سکے گا۔ جب بھی اولاد کو بد دعا دی جاتی ہے وہ ضد میں آ جاتی ہے اور بے راہ رو ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔